بیٹے سے گلے ملتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، آپ یتیم ہو گئے، آپ کے باپ چلے گئے. اور بہت سے لوگ آتے ہیں تو ہدیہ بھی لے کے آتے ہیں، ارے یہ سادہ سا ہدیہ رکھیے گا، اگر مجلس میں کمی ہو جائے نا تو ہماری طرف سے پیسے ڈال دیجیے گا. لیکن دنیا کا ایک ایسا بیٹا ہے جسے باپ کے مرنے پہ کسی نے پرسہ نہیں دیا بلکہ گلے میں توق ڈال دیا. آج کسی عابدی نے مجلس رکھی ہے، کسی عابدی کی، لیکن وہ جو عابد بیمار تھے، سید سجاد تھے، کسی نے انہیں گلے نہیں لگایا، پرسہ نہیں دیا، گلے میں توق ڈالا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائیں، پاؤں میں بیڑیاں. اگر دیکھ سکیں نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے گا. دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے جانے والا ہو نا تو اس کی چھوٹی بیٹیوں کے سر پہ لوگ ہاتھ رکھتے، لیکن امام حسین کی بیٹی کے بالوں میں کسی نے ہاتھ ڈالا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لوگ نئی بالیاں پہناتے ہیں، کسی ملعون نے بالیاں چھین لیں. میں نے دیکھا اگر 3-4 برس کی کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے نا، ہر آدمی ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹی آپ یتیم ہو گئے، لیکن نہ جانے کیسے تماچے لگے بی بی سکینہ کو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی جب آنسو آ گئے ہیں تو میں یہاں مکمل نہیں کرنا چاہتا، میرے ساتھ چلیے گا، 5 منٹ کی زحمت دوں گا. جب مولا سجاد 11 محرم کو قیدی بنا لیے گئے نا تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے دیکھا کہ ساری بیویاں ناقہ پہ سوار کر دی گئی ہیں، بس ایک ایسی بیوی تھی جو پشت ناقہ سے مولا سجاد کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ اس بیوی کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام، نہ جانے کیا دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو ناقہ سے گرا دیا. مولا سجاد آگے بڑھے اور کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ رو کے سوال کرنے لگے. کہا بیٹا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ آپ کا رنگ سفید پڑ گیا، لگتا ہے جسم میں خون ہی نہیں ہے، آپ کے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں، بیٹا کیا بات ہے؟ تو اب علماء یہاں پہ عجیب و غریب ایک جملہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا سجاد نے رو کے فرمایا کہ پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، جوان جہان بیٹا ہو، بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو، بیٹے میں دفنانے کی طاقت ہو، دفنانے کی اجازت نہ ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بے محرم آ رہا ہے، شاید کل چاند رات ہو، استقبال محرم میں 2 جملے سن لیجئے گا. میں اور آپ عزاداری نہیں کر سکتے جو مولا سجاد عزاداری کر گئے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بھائی سینے پہ، بہت سے سر پہ، بہت سے چہرے پہ ماتم کر رہے ہیں. بھئی آپ نے تو مصائب سنے، مولا سجاد نے لاشا دیکھا تھا. اجرکم اللہ. چلے گئے مولا سجاد، گلے میں توق ہے، چلے گئے. پھر 13 محرم کو واپس آئے، 13 محرم کو واپس آئے. سویم ہے، بنی اسد سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کس لاشے کو کہاں دفنایا جائے. کسی لاشے کا سر نہیں تھا. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی جوان آ رہا، وہ سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور آ کے بیان کرنے لگا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا. بس مصائب پڑھنا تھا. سارے بنی اسد رونے لگے. کہا قیدی کون ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے، میں بتاتا جاؤں گا، آپ دفناتے جائیے گا، اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک لاشا اٹھا کے لائے. انہوں نے سوال کیا قیدی یہ کس کا لاشا؟ کہا یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا. سر نہیں تھا. کہا یہ لاشا. بنی اسد نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے ہم ان کا لاشا الگ دفنا دیں؟ کہا اجازت ہے. میری طرف ضرور دیکھیے گا. اتنے میں وہ لاشا لائے. کہا قیدی یہ کس کا لاشا؟ قیدی کے آنسو بہنے لگے.
کہا یہ علی اکبر کا لاشا، کہ اس لاشے کو میرے بابا کے پہلو میں دفنا دو، میرے بابا کو پائنتی میں دفنا دو، میرے بابا کو میرے بھائی علی اکبر سے بڑی محبت۔ میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا، میں نے کہا تھا 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ میری طرف دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے بنی اسد کے، کہنے لگے قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اس کے سارے اعضاء ٹوٹ گئے، صرف بازو اور سر قلم نہیں ہے، اسے اتنے گرز مارے گئے ہیں، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا۔ مولا سجاد نے رو کے فرمایا وہ میرے چچا عباس کا لاشا، وہ لاشا وہیں دفنا دو۔ اب آپ سن نہیں پا رہے ہیں، برداشت کریں گے؟ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا ذرا آنکھیں بند کر کے کربلا چلے۔ اب ایک آدمی چھوٹا سا لاشا لایا، قیدی ایک بچے کا لاشا ملا ہے، مولا نے فرمایا یہ میرے بھائی علی اصغر کا لاشا۔ بس بھائی زحمت تمام۔ میں نے 11 محرم پیش کر دیا آپ کی خدمت، 13 محرم بتا دیا، مولا چلے گئے۔ 13 محرم کو مولا سجاد، میں نے سارے نہیں پڑھے مصائب، دفنایا اپنے بابا کے لاشے کو، چلے گئے۔ جانتے کیا لکھا؟ جب جانے لگے نا تو ایک مولا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے مٹی پہ جملہ لکھا، کہاں؟ سید الشہداء کے مرقد پہ۔ جب انہوں نے پوچھا نا یہ کس کی قبر ہے، کہا ہاذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا ومظلوما وعطشانا۔ یہ ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے جنہیں غربت کے عالم میں، مظلومیت کی حالت میں پیاسا ذبح کیا گیا۔ بس بھائی مولا سجاد چلے گئے، کہاں؟ پھپیاں قید خانے میں ہیں، چلے گئے۔ پھر کوفے سے شام گئے، شام میں مولا کو رہائی مل گئی۔ جملہ ذہن میں ہے میں نے کیا پڑھا تھا؟ ہر بیٹے کو لوگ پرسہ دیتے ہیں، مولا سجاد کو ابھی تک کسی نے پرسہ نہیں دیا، کسی نے گلے نہیں لگایا۔ رہائی ملی، مولا روتے ہوئے چلے کربلا۔ چہلم کا دن آیا، جیسے ہی مولا کربلا پہنچے، اب سب سے کہوں گا کوئی آنکھیں بند نہ کرے، سب میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ جب مولا چہلم پہ کربلا پہنچے نا تو ابھی تک مولا کو چہلم آ گیا آپ کے بابا کا، کسی نے پرسہ نہیں دیا، کسی نے گلے نہیں لگایا۔ مولا نے دیکھا جناب جابر کھڑے، خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگایا اور رو رو کے فرمانے لگے جابر ہاں ہونا قتل رجالنا، ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا، جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی۔ جناب جابر بلند آواز سے رونے لگے۔ جب جناب جابر رو رو کے تھک گئے نا، مولا سجاد نے فرمایا اے جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے۔ جناب جابر بڑے غیرت مند صحابی تھے، رسول خدا کے عاشق، اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ جناب جابر نے فرمایا کہ مولا میں سمجھ رہا ہوں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دور چلا جاؤں، مولا مجھے پتا ہے آپ کی پھپھیاں پردے دار ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ کوئی نامحرم کھڑا ہو جب آپ کی پھپھیاں آئیں، لیکن مولا آپ تو جانتے ہیں میں نابینا ہو چکا ہوں، اب میں دیکھ نہیں سکتا، مولا پھپھیوں کو بلا لیجئے۔ جناب سید سجاد نے بس ایک جملہ کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں، میری پھپھیاں ابھی بین کریں گی ہائے علی اکبر، ہائے قاسم، ہائے عباس، اور پھر آخر میں کہیں گی واہ حسینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا، میں نے مجلس جلدی ختم کر دی ہے 45 منٹ میں، 2 سے 4 منٹ کی دعائیہ جملے۔
محرم کا استقبال ہے، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، ہر دعا قبول ہے۔ مجلسوں میں جائیے گا نا، اپنے مرحومین کی طرف سے جائیے گا، آپ کو تو پورا ثواب ملے گا، انہیں بھی ثواب مل جائے گا۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کیجئے گا جن کے خاص طور سے ماں باپ نہیں ہیں۔ آئیں ذرا ایک جملہ پیش کروں، روایات میں ہے کہ شب جمعہ میں انبیاء معصومین ائمہ کربلا چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ حتیٰ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا مدینے سے کربلا آ جاتی ہیں۔ میں سوچتا تھا ماں کا احترام تو سب پہ واجب ہے، یہ ماں بیٹے کی زیارت کے لیے کیوں آ رہی ہیں؟ تو پھر میں نے سوچا بیٹا زخمی اتنا ہے، ماں کہتی ہوں گی میرے لال آپ نہ آئیے، میں مدینے سے کربلا آ جاؤں گی۔ بس بے روایات میں ہے کہ جناب سیدہ خود کربلا آتی ہیں۔ پروردگارہ آج کی اس شب کے صدقے میں، آنے والے محرم میں، سفر میں، جہاں جہاں عزادار بس رہے ہیں سب عزاداروں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہم سب کو، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، یہ 1444 کا محرم شروع ہونے والا ہے، 100 سال ہو جائیں گے انہدام جنت البقیع کو۔ 4 امام ہیں ہمارے جنت البقیع میں، لیکن ان کی قبروں کو ڈھا دیا گیا ہے۔ نہ جانے ان ملعونوں کو کتنا بغض ہے آل محمد کا کہ ان کے بغض میں پورے جنت البقیع کو ڈھا دیا۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ایک واسطہ دوں گا، پروردگارہ اس بی بی کا واسطہ جن کے پاؤں زخمی تھے، وہ مدینے سے جا چکی ہیں کربلا کے لیے، ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں، شب جمعہ ہے، برداشت کر لیجئے اگر میں نے زیادہ مصائب پڑھ دیا ہے، محرم کے لیے تیار کر رہا ہوں تاکہ یہ آنکھیں عادی ہو جائیں رونے کے لیے۔ جب وہ بی بی مدینے سے گئی تھی نا تو روضہ رسول سے ہو کے گئی تھی، اور جب واپس آئیں تو پہلے گھر نہیں گئیں، ایک مرتبہ فرمایا سید سجاد مجھے پہلے نانا کے روضے پہ لے جائیے گا، اور جب آئی نا نانا کے روضے پہ، رسول خدا کو ان کے گھر میں دفنایا گیا تھا آپ کی وصیت کے مطابق، تو بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع تھے، بی بی نے بلند آواز سے رو کے فرمایا یا جدہ انی ناعیت الیکا بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر چلایا، بس یہ جملہ کہنا تھا، مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے۔ جب سب روتے روتے تھک گئے تو بی بی نے ایک جملہ کہا، نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے پشت کے نیل دکھاتی، آپ کی امت نے مجھے اتنے تازیانے مارے۔ پروردگارہ بی بی کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما، زندگی میں بار بار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا، پروردگارہ شب جمعہ ہے، کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ اس شب جمعہ میں ہمیں